اسی طرح کی خارش جس میں کوئی دانہ نمودار نہیں ہوتا، آپ اس کو خارش کرتے ہیں، پھر اوپر زخم بنتے ہیں اور پھر اس پہ جلن ہوتی ہے اور سم ٹائم اس میں سے تھوڑا سا خون بھی نکلتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی، میں ہوں ڈاکٹر شہبانو۔ آج جسم پہ ہونے والی خشک خارش کے بارے میں بات کریں گے، جس کو ایگزیما بھی کہتے ہیں، پرورائٹس بھی کہتے ہیں، اور اس قسم کی خارش کی کچھ آپ کو علامات بتاؤں گی اور دو ایسی آپ کو ریمیڈیز آج بتاؤں گی۔ ایک ہوم ریمیڈی ہوگی اور ایک ہومیوپیتھک ریمیڈی آپ کو بتاؤں گی آج، کہ جب بھی خشک خارش ہو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں اور اس سے بچنے کے لیے آپ کو کون سی احتیاطی تدابیر کرنی ہوتی ہیں اگر گرمی کا موسم ہے اور سردی کا موسم، دونوں کے حوالے سے میں آج آپ کو بتاؤں گی۔ خارش جو ہے ہم بات کر لیتے ہیں پہلے خشک خارش کی، جس پر کوئی اسکن کے اوپر کوئی دانہ کچھ بھی نمودار نہیں ہوتا، لیکن یہ ڈرائی خارش ہوتی ہے، اور ایسی خارش زیادہ تر اسکن کی ڈرائینس یا ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے بنتی ہے، یعنی جسم میں پانی کی کمی۔ اگر سخت گرمی کا موسم ہے تب بھی یہ خارش نمودار ہوتی ہے، کیونکہ جسم میں پانی کی کمی ہوتی ہے شدید گرمی میں۔ اسی طرح کی خارش جس میں کوئی دانہ نمودار نہیں ہوتا، آپ اس کو خارش کرتے ہیں، پھر اوپر زخم بنتے ہیں اور پھر اس پہ جلن ہوتی ہے اور سم ٹائم اس میں سے تھوڑا سا خون بھی نکلتا ہے۔ اس قسم کی خارش کو، ایگزیما کو یا پرورائٹس کو بڑے آرام سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے ارلی سٹیجز میں، اگر آپ اس کے بارے میں تھوڑی سی نالج رکھیں، اور اس کو ہوم ریمیڈیز بھی ہیں اس کی موجود، اور ہومیوپیتھک ریمیڈیز اس کی بہت اچھی موجود ہیں۔ اگر تو یہ گرمی میں ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر پانی کی کمی ہو رہی ہے، پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ اور گرمی کی خارش میں جس میں اسکن کے اوپر بہت زیادہ ریش بن رہے ہیں، تو اس میں ایک ہومیوپیتھک ریمیڈی ہے، وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں۔ اسی طرح سردی پہ آ جاتے ہیں کہ سردی کے موسم میں جب بھی جسم پہ خارش ہوتی ہے، عموماً یہ خارش بالکل ڈرائی ہوتی ہے، یعنی پہلے انسان خارش کرتا ہے بغیر کسی دانے کے، اس کے اوپر پھر نشان پڑتے ہیں، ریش بنتے ہیں، ایون زخم ہو جاتے ہیں۔ ایسی خارش کے لیے ہومیوپیتھک، سردی کی اگر خارش ہے تو آپ نے، گرمی کی خارش کے لیے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اپنے جسم کو، اپنے اسکن کو ہوا لگانی ہے، پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے۔ لیکن اگر ایسی خارش سردیوں میں ہو رہی ہے تو آپ نے ایک ہوم ریمیڈی کرنی ہے اپنے بچوں کے لیے بھی، خود بھی، کہ جب بھی آپ نے شاور لینا ہے، نہانا ہے، تو آپ نے اپنی بکٹ میں، یعنی پانی والے بالٹی میں، آپ نے 1 ٹیبل سپون یا سائز کے مطابق، اگر بڑی بکٹ ہے تو 1 ٹی سپون یا 1 ٹیبل سپون سرسوں کا تیل آپ نے اس میں شامل کر لینا ہے، بچوں کو نہلاتے ہوئے بھی اور خود بھی۔ ہوگا یہ کہ جو پانی کی وجہ سے ڈرائینس ہوتی ہے، جو موسم کی خشکی کی وجہ سے آپ کے اسکن کے اوپر خشکی آ رہی ہے، یا آپ کے انوائرمنٹ میں انڈور ہیٹنگ ہو رہی ہے، ہیٹرز چل رہے ہیں، موئسچر کی کمی ہو جاتی ہے سخت سردی میں، جس کی وجہ سے جسم جو ہے اوپر سے اسکن جو ہے وہ خشک ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو جب بھی آپ باتھ لیتے ہیں تو اس پانی میں اگر آپ تھوڑا سا سرسوں کا تیل ملا لیں گے تو آپ کی اسکن جو ہے وہ موئسچرائز ہو جائے گی، اور بچے بھی اور بڑے بھی، اسکن کے اوپر کبھی بھی آپ کو اس طرح سے خارش نہیں ہوگی اور ریش نہیں بنیں گے۔ اس کے علاوہ اگر پھر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا پیشنٹ یا آپ کے گھر میں کسی کو یہ پرابلم ہو رہی ہے، اور یہ خارش رات میں زیادہ ہوتی ہے یا دن میں زیادہ ہوتی ہے اور سردی میں بھی ہو رہی ہے، تو اس کے لیے ہم ایک ریمیڈی دیتے ہیں ہومیوپیتھی میں، پیٹرولیم 30 صبح دوپہر شام 3 4 قطرے آپ تھوڑے سے پانی میں لیں گے۔ بچوں کو بھی آپ دے سکتے ہیں 3 ڈراپس تھوڑے سے پانی میں، 2 یا 3 دن کے استعمال سے آپ کا جو پرابلم ہے وہ حل ہو جائے گا۔ اسی طرح گرمی کی جو خارش ہوتی ہیں، جن میں پسینہ بھی آتا ہے، جس کے اوپر اسکیلپ بھی اترتی ہے کبھی کبھی، اس کے لیے ہم میزیریم دیتے ہیں ہومیوپیتھک ریمیڈی 200، دن میں 1 بار 4 قطرے بڑوں کے اور 2 سے 3 قطرے چھوٹے بچوں کے تھوڑے سے پانی میں۔ تو ڈیٹیل سمٹمز ضرور چاہیے ہوتی ہیں ہومیوپیتھی میں۔ یہ ریمیڈیز آپ کو بتانے کا مقصد میرا یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہم تھوڑا سا ڈیزیز کو ڈسکس کر لیں، اور دوسرا آپ لوگوں کو تھوڑی سی فرسٹ ایڈ میڈیکیشن آپ گھر پہ کر لیں، اور اگر اس کے باوجود بھی آپ کی پرابلم حل نہیں ہوتی
تو آپ میرے دیے گئے نمبر جو کہ ڈسکرپشن میں ہوتا ہے میرا لنک، آپ وہاں پر میرے واٹس ایپ پر میسج چھوڑیں کہ آپ کو یہ پرابلم ہے، آپ کو کب سے ہے. آٹومیٹک میسج آپ کو ریسیو ہوگا، اس کے مطابق آپ آنسر کریں گے اور ہم آپ کو اس کا رپلائی کریں گے. پیشنٹ کی کمپلیٹ ہسٹری ضرور چاہیے ہوتی ہے. ہومیوپیتھی بیس کرتی ہے علامات کے اوپر. اگر آپ کو گرمی کی خارش ہے یا سردی کی خارش ہے تو اس کے علاوہ بھی بہت سی ریمیڈیز ہیں جو علامات کے مطابق ہم پیشنٹ کی پھر سلیکٹ کرتے ہیں. لیکن پرائمریلی آپ کو پیٹرولیم جو ہے وہ سردیوں میں بہت اچھا کام کرتی ہے، کیونکہ یہ اسکن کی ڈرائینس، کٹس اور اریٹیشن، اس کے اوپر پیٹرولیم بہت اچھا کام کرتی ہے. میزیریم جو ہے وہ گرمی کی خارش جس میں پسینہ بھی آئے، خارش بھی ہو، ایچنگ بھی ہو، زخم بھی بن جائیں، اس میں میزیریم بہت اچھا کام کرتی ہے. تو یہ آج کی ویڈیو خارش کے اوپر تھی. تو جب بھی اس قسم کی خارش ہو آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ایک تو اپنے کیئر یہ کرنی ہے کہ اگر تو سردی کی ہے تو پانی میں تھوڑا سا سرسوں کا آئل استعمال کریں نہاتے ہوئے، اور گرمی کی ہے تو اپنے جسم کو صاف ستھرا رکھیں اور ڈی ہائیڈریشن باڈی میں نہ ہونے دیں آپ. اس کے علاوہ آج کی ویڈیو خارش پہ اس لیے تھی کہ آپ اس چیز کو فالو کریں. کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کس کس کو پرابلم ہے اور کس ٹاپک پہ آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، اور میری یہ جو معلوماتی ویڈیوز ہوتی ہیں یہ آپ کو کس حد تک ہیلپ دیتی ہیں. اور شیئر ضرور کیجیے گا سب کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.